اس ذکر کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. کوئی شخص کسی کو اچھا جملہ کہہ دے تو اس کا اثر اس کے روح پر ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر اس کے چہرے سے بھی نمودار ہو جاتا ہے. میں نہیں اسی طرح اگر کوئی کسی کو گال دے دے، کوئی بیکار جملہ کہے اور اس کا اثر اندر ہو کے پھر چہرے سے غصے کی صورت میں آتا ہے، تو کیا خیال ہے اگر دنیاوی جملوں کے اثرات روح پر ہوتے ہیں تو اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو کیا خیال ہے دل پر اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. اس لیے کہ خدا جب دلوں کے دروازے کھولتا ہے اپنے ذکر کے لیے تو یہ نور دل میں بھی اترتا ہے، روح میں بھی اترتا ہے، اور جو چیز دل و روح میں اتر جائے پھر ساری زندگی اس کا اثر اس کے جسم پر قائم رہتا ہے. جرمن کی ایک ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، اس نے تحقیق کی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس نے ابھی تو وہ مکلف ہی نہیں، نہ خیر نہ شر، وہ پاک صاف بدن، پاک صاف روح، اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے. ایک کان میں آذان ہے اور دوسری میں، پتہ ہے نا آپ کو آذان اور اقامت کا فرق تو جانتے ہیں، تو ایک میں آذان اور دوسری میں اقامت. تو وہ جرمن ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں نے اس پہ تحقیق کی کہ کیا وجہ، پہلی آواز اور وہ بھی آذان، وہ بھی اللہ کی وحدانیت کی آواز اور رسول اعظم کی شہادت کی آواز اور خیر و فلاح کی آواز اور کلمے کی آواز اس کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے، آخر اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ تو وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں 10 سال مسلسل تحقیق کرنے پر اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جو پہلی آواز بچے اور بچی کے کان میں داخل کی جائے اس کا اثر 25 سال تک قائم رہتا ہے. اس کا اثر 25 سال تک قائم رہتا ہے. اور مجھے بتاؤ یہ 25 سال ہی بڑے اہم ہوتے ہیں، تو جس کے یہ 25 سال ہی عبادت میں گزر جائیں تو آنے والی زندگی کے نور کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سلامتی خیر و برکات نصیب فرمائے. پہلے کلمہ شریف کا میں ذکر کروں گا، اس کے بعد آپ ذکر کریں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سارا پڑھا لکھا مجمع ہے، یقیناً آپ واصف علی واصف کو جانتے ہوں گے، بہت خوب لکھتے ہیں وہ۔ انہوں نے ایک حقیقت لکھی ہے، 2 جملوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں، نیچے سے اعمال اوپر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کلمے کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ تو فرماتے ہیں پورے روئے زمین جہاں بھی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ فرش سے عرش کی طرف جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں عرش سے فرش کی طرف کیا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر نیچے سے لا الہ الا اللہ اوپر جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ اوپر سے نیچے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ وہ یہ کلمے کا ایک جز قبول فرماتا ہے تو پھر اوپر سے محمد الرسول اللہ کا فیضان بھی نیچے اترتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، ذکر کریں تو آخر میں محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ اس لا الہ الا اللہ کے ذکر کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ۔